پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے 2030 تک آرمی چیف کے عہدے پر فائز رہنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد جنرل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا اور اضافی عہدہ سونپا جا رہا ہے۔ ان کی اس عہدے پر تعیناتی کے لیے ایک علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس کے بعد ان کی مدت ملازمت 5 برس کے لیے اثر نو شروع ہوگی۔ یوں اب وہ 2030 تک مسلح افواج کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ یاد رہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025 سمیت نیوی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ میں بھی اہم تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی عسکری قیادت کے ڈھانچے میں بڑی نوعیت کی تبدیلی کی گئی ہے۔ ترمیم شدہ آرمی ایکٹ کے مطابق اب چیف آف آرمی اسٹاف کو باضابطہ طور پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کہا جائے گا۔ اس نئے عہدے کی تخلیق کا مقصد تینوں افواج یعنی بری، بحری اور فضائیہ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، عسکری ڈھانچے کی تنظیم نو کرنا اور دفاعی حکمت عملی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے۔ نئی ترمیم کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز افواج پاکستان کی مجموعی پالیسی سازی اور مشترکہ کمانڈ کے تحت فیصلہ سازی کے عمل کی قیادت کریں گے۔ ادھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کی ہے کہ اب آرمی چیف بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے تعینات ہوں گے اور ان کی نئی مدت ملازمت اس روز سے شروع ہوگی جس دن ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ قائم ہوگا۔ یوں جنرل ساحر شمشاد مرزا آخری چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تعیناتی وزیر اعظم پاکستان چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کریں گے۔ اس عہدے کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے، جس میں مزید 3 سال کی توسیع کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عہدے پر تعینات جرنیل پر آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر یا دیگر قواعد لاگو نہیں ہوں گے۔ آرمی ایکٹ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وفاقی حکومت کسی افسر کو بطور وائس یا ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف وہ اختیارات دے سکتی ہے جو آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، جن میں افواج پاکستان کی تنظیم نو، دفاعی پالیسیوں کا انضمام اور جدید جنگی تقاضوں کے مطابق کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کی بہتری شامل ہوگی۔ یاد رہے پارلیمنٹ میں ان ترمیم کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ قانون سازی وقت کی ضرورت کے مطابق ہے اور اس سے تینوں افواج کے درمیان ایک یونائٹڈ کمانڈ اسٹرکچر قائم ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں جدید جنگی تقاضوں کو سامنے رکھ کر تجویز کی گئی ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ میں ترمیم سے ملک کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور تینوں مسلح افواج کے مابین ہم آہنگی بہتر ہو جائے گی۔ سینئر قانون دان اور سابق جج ڈاکٹر خالد رانجھا کے مطابق پاکستان کی فوج میں بہت سے اہل افسران موجود ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ ان ترمیم سے ان کی جانب سے رد عمل سامنے آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ان تبدیلیوں کا مقصد ملکی مفاد سے زیادہ انفرادی مفاد کا تحفظ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج ایک حساس ادارہ ہے اور خطے کے موجودہ حالات میں کسی بھی قسم کی بے چینی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پر سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا تو ٹھیک تھا، لیکن نئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی مدت ملازمت دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا کر کے یہ معاملہ غیر ضروری طور پر پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2030 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے۔ ادھر عدلیہ میں بھی آئینی اور قانونی ترمیم پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے 2 جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ فیصلہ پارلیمان کا حق ہے، تاہم اس کے اثرات ملک کے آئینی توازن اور فوجی ڈھانچے پر دیر پا ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر آرمی ایکٹ 2025 میں ترمیم ہماری عسکری تاریخ میں ایک بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہیں۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت میں تمام اختیارات ایک ہی مرکز کے تحت
आ जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो इस वक्त बर्री फौज के सरबराह हैं, अब बाज़ाब्ता तौर पर पूरे डिफेंस स्ट्रक्चर के सुप्रीम कमांडर के तौर पर काम करेंगे। उनकी हैसियत सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो तीनों मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां भी अदा करेंगे। उनके नए 5 साला दौर की शुरुआत नोटिफिकेशन के बाद होगी और यूं वो 2030 तक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के चेहरे के तौर पर मौजूद रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।